وہ 5 موقع کون سے ہیں جہاں پر کسی بھی حالت میں عورت کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے، اس کا ضرور ساتھ دینا چاہیے؟ میرے بھائیوں، آج بہت سے لوگ لاکھوں روپے کا جانور خریدتے ہیں، بڑے بڑے اونٹ ذبح کرتے ہیں، پورے محلے کو اپنی قربانی دکھاتے ہیں، لیکن انہیں یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ ان کے اپنے گھر کے اندر ایک ایسا دل بیٹھا ہے جو خاموشی سے ٹوٹ رہا ہے، رو رہا ہے اور تنہائی کے اندر سسک رہا ہے۔ ایک طرف جانور کا خون بہ رہا ہوتا ہے، دوسری طرف عورت کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے ہیں، ایک طرف زبان پر تکبیر ہوتی ہے، دوسری طرف گھر کے اندر کسی کا دل تنہائی سے مر رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کتنے ہی گھر صرف اس لیے ٹوٹ رہے ہیں کیونکہ عورت تنہائی میں روتی رہتی ہے اور شوہر کو خبر تک نہیں ہوتی۔ کتنی عورتیں رات بھر جاگتی رہتی ہیں، دل میں ہزار دکھ چھپائے رکھتی ہیں، مگر زبان سے کچھ نہیں کہتی، اور پھر یہی لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے گھروں سے سکون کیوں اٹھ گیا ہے، برکت کیوں ختم ہو گئی ہے، محبت کیوں مر گئی ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا، اور کسی دل کو تنہائی میں توڑ دینا بھی ایک ظلم ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج کے بیان کو آخر تک ضرور سنیں، توجہ کے ساتھ سنیں، کیونکہ آج ہم ان 5 موقعوں کی بات کریں گے جہاں عورت کو اکیلا چھوڑ دینا ایک بہت بڑا گناہ ہے، ایک ایسا گناہ جو کسی بھی عبادت کو قبول نہیں ہونے دیتا۔ میرے بھائیوں، آج کے دور میں بہت سے مرد یہ سمجھتے ہیں کہ عورت کو صرف روٹی، کپڑا اور مکان دے دینا کافی ہے، حالانکہ عورت کو سب سے زیادہ ضرورت ساتھ کی ہوتی ہے، احساس کی ہوتی ہے، اس ایک جملے کی ہوتی ہے جو اس کے دل کو سہارا دے سکے۔ بعض عورتیں ساری رات جاگتی رہتی ہیں صرف اس انتظار میں کہ شاید آج اس کا شوہر اسے محبت کے 2 لفظ بول دے، مگر جب ہر طرف خاموشی ملتی ہے تو عورت کا دل ہمیشہ کے لیے آہستہ آہستہ پتھر بننے لگتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے گھروں کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ 5 موقع کون سے ہیں جن موقعوں پر اگر بیوی کو اکیلا چھوڑ دیا جائے، تنہا چھوڑ دیا جائے، تو انسان کی کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی قبول نہیں ہوتی، نہ نماز قبول ہوتی ہے، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، یہاں تک کہ اس انسان کی قربانی جیسی عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ میرے بھائیوں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو خاموشی کے ساتھ انسان کی عبادتوں کو کھا جاتے ہیں۔ انسان سمجھتا رہتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں، مگر اس کے اعمال آہستہ آہستہ کھوکھلے ہوتے جا رہے ہوتے ہیں۔ چہرے پر دینداری ہوتی ہے مگر دل کے اندر بے حسی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، آگے قربانی آ رہی ہے، اس لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ یہ بیان مکمل سنیں، قربانی سے پہلے ہی یہ بیان سن لیں، کہیں ایسا نہ ہو آپ بھی ان لوگوں میں کھڑے ہو جائیں جن کی قربانی رد کر دی جائے گی۔ کیونکہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ صرف جانور کا گوشت نہیں دیکھتا، اللہ انسان کے دل کا حال بھی دیکھتا ہے، نیت بھی دیکھتا ہے۔ یہ سب کچھ بتانے سے پہلے میں آپ کو قربانی کے بارے میں بتاتی ہوں کہ آخر یہ قربانی ہے کیا۔ میرے بھائیوں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آخر یہ قربانی ہے کیا۔ میرے محترم بھائیوں، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی اصل میں اپنے نفس کو اللہ کے سامنے جھکانے کا نام ہے، اپنی سب سے پیاری چیز اللہ کے حکم پر چھوڑ دینے کا نام ہے۔ کہتے ہیں سب سے پہلی قربانی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل نے دی تھی۔ دونوں نے اللہ کے حضور اپنی اپنی قربانی پیش کی۔ ایک نے خلوص کے ساتھ قربانی دی، اس کا دل صاف تھا، نیت پاک تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی فوراً قبول فرما لی، اور دوسرے نے صرف رسم پوری کی، دل میں حسد تھا، نیت خراب تھی، تو اس کی قربانی رد کر دی گئی۔ میرے بھائیوں، پھر وقت گزرتا گیا اور قربانی کا سب سے بڑا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بڑھاپے میں بیٹا پایا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے اولاد تھے، آپ کی اولاد نہیں ہو پا رہی تھی،
حالانکہ مال و دولت اللہ نے بہت کچھ دے رکھا تھا، مال بھی تھا، دولت بھی تھی، نوکر بھی تھے، غلام بھی تھے، عزت بھی تھی، گھر میں کھانے پینے کی ہر چیز موجود تھی، لیکن ایک اولاد نہیں تھی۔ اور میرے بھائیو، آپ جانتے ہیں کہ جب انسان کے پاس سب کچھ ہو لیکن اولاد نہ ہو تو دل کے اندر ایک عجیب سی ویرانی رہتی ہے، محل بھی خالی لگنے لگتے ہیں، دولت بھی ادھوری لگتی ہے، اور انسان راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ سے دعائیں کرتا ہے کہ یا اللہ، میرے بعد میرا نام لینے والا کون ہوگا، میرے گھر کو کے چراغ کو جلانے والا کون ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں تو آج بھی لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر کسی کے ہاں اولاد نہ ہو تو لوگ فوراً کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید اللہ اس سے ناراض ہے، اگر اللہ راضی ہوتا تو اولاد ضرور دیتا۔ اور نبیوں پر تو باتیں اور بھی زیادہ ہوتی تھیں، نبیوں کے مخالفین بھی تو بہت زیادہ ہوتے تھے، دشمن بھی بہت ہوتے تھے، تانے دینے والے بھی بہت لوگ ہوتے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہوں گے۔ کوئی کہتا ہوگا اتنا مال ہونے کے باوجود اولاد نہیں ہے، کوئی کہتا ہوگا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا مال کہاں جائے گا، مال کا وارث کون ہوگا، کوئی ہنستا ہوگا، کوئی تانے دیتا ہوگا۔ لیکن میرے بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کی باتوں پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت پر یقین رکھا۔ آپ راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے، دعائیں کرتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہاتے تھے، دل کے اندر ایک ہی خواہش تھی کہ یا اللہ، مجھے ایک نیک اولاد عطا فرما دے۔ اور یاد رکھو، اللہ کے نبیوں کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، دیر ضرور ہوتی ہے لیکن اللہ کے خزانے میں اندھیر نہیں ہوتی۔ ایک دن ایسا آیا کہ آپ کی تمام دعائیں ایک ہی بار میں قبول ہو گئیں۔ آپ کی اپنی بیوی سے آپ کا ملاپ ہوا اور یہ ملاپ باعث برکت تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری سنائی، آپ کی بیوی حاملہ ہوئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ خوش تھے کہ میرے گھر میں میری اولاد آ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جس انسان نے برسوں تک تنہائی دیکھی ہو، اس کے لیے اولاد کی خبر صرف خوشخبری نہیں ہوتی، وہ تو مردہ دل میں نئی جان ڈال دیتی ہے۔ گھر کے کمرے بدلنے لگتے ہیں، دعاؤں کے انداز بھی بدلنے لگتے ہیں اور آنکھوں میں ایک نئی چمک آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ تمام نبیوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا۔ دنیا میں جتنے بھی نبی آئے سب نے امتحان دیے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ان سب میں سے الگ تھا۔ اب وقت گزرتا گیا اور ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں بیٹا عطا فرمایا، وہ بیٹا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ میرے بھائیوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ دیکھنے والا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ چہرے پر نور تھا، آنکھوں میں معصومیت تھی اور پیشانی ایسی روشن تھی جیسے چاند کی ٹھنڈی روشنی رات کے اندھیرے کو چیر رہی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوں گے تو دل خوشی سے بھر جاتا ہوگا، کیونکہ یہ وہ اولاد تھی جس کے لیے برسوں دعائیں مانگی گئی تھیں، آنسو بہائے گئے تھے۔ میرے بھائیوں، وقت گزرتا گیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام آہستہ آہستہ بڑے ہونے لگے۔ جب وہ اس عمر کو پہنچے کہ جب باپ کے ساتھ چل سکیں، باتیں کر سکیں، باپ کے دل کا سہارا بن سکیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب امتحان شروع ہوا۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے میرے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز میری راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھے اور فوراً 1000 بکریوں کا ریوڑ اللہ کے نام پر قربان کر دیا۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کی سب سے پیاری چیز چاہیے تھی۔ دوسری رات پھر خواب آیا، پھر وہی آواز آئی، اے ابراہیم، اپنی سب سے قیمتی چیز میری راہ میں قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر صبح کو اٹھے اور اس بار 1000 دمبے اللہ کے نام پر قربان کر دیے۔ لوگ حیران تو ہوتے ہوں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی قربانی دے رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کو ابراہیم علیہ السلام کے جانور نہیں، ان کے دل کا امتحان لینا تھا۔ پھر تیسری رات خواب آیا، اس بار حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے کہ یہ قربانی کسی جانور کی نہیں، یہ قربانی میری عزیز اولاد کی مانگی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح، وہ بیٹا جو بڑھاپے میں ملا ہو، جس کے لیے برسوں دعائیں مانگی گئی ہوں، جس کے آنے سے گھر میں خوشیاں آئی ہوں، اب اسی بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا حکم دیا جا رہا تھا۔
یہ کوئی معمولی امتحان نہیں تھا، یہ محبت اور وفاداری کے درمیان سب سے بڑا امتحان تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے کہ واقعی میرا اللہ میرے بیٹے کی قربانی چاہتا ہے اور مجھے ہر حال میں بیٹے کی قربانی دینی چاہیے، کیونکہ بیٹا مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے، لیکن اللہ اس سے بھی زیادہ پیارا ہے، اللہ بیٹے سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ میرے بھائیوں، یہی تو اصل امتحان تھا۔ دنیا میں انسان اپنی سب سے پیاری چیز کو بچاتا ہے، سب سے پیاری چیز جو ہوتی ہے اسے سنبھال کر رکھتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن اللہ والے اپنی سب سے پیاری چیز بھی اللہ کے حکم پر قربان کر دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر باپ کی محبت بھی تھی، مگر اللہ کی محبت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہی عزیز تھی۔ رات خاموش تھی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے اندر قیامت برپا تھی۔ ایک طرف برسوں کی دعا تھی، دوسری طرف اللہ کا حکم تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے پاس گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ادب سے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سے چھپ کر آہستہ سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اللہ کے نام پر قربان کر رہا ہوں۔ میرے بھائیو، ذرا سوچو، یہ کوئی معمولی جملہ نہیں تھا۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو یہ بتا رہا تھا کہ اب تجھے اللہ کے لیے قربان کرنا ہے، مگر حیرت کی بات دیکھو، یہ سن کر بیٹا خوفزدہ نہیں ہوا، پیچھے نہیں ہٹا، بلکہ خاموش ہو گیا اور خوش ہونے لگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا حضور، اگر اللہ نے میری قربانی مانگی ہے تو اس سے بڑی سعادت والی بات بھلا اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ تو میرے لیے عزت کی بات ہے کہ اللہ مجھے اپنے لیے ذبح کروانا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وہ ایمان تھا جس نے باپ کو بھی عظیم بنا دیا اور بیٹے کو بھی قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک مثال بنا دیے۔ آج لوگ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں میں اللہ سے شکوے کرنے لگتے ہیں، مگر اللہ والے اپنی جان تک اللہ کے حوالے کر دیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام عزت کے ساتھ لیے جاتے ہیں، کیونکہ انہوں نے محبت بھی اللہ کے لیے کی اور قربانی بھی اللہ کے لیے دی۔ خیر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری اٹھائی اور اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ آج ہم کہیں دعوت پر جا رہے ہیں، شام تک واپس آ جائیں گے، اور اسماعیل بھی میرے ساتھ جا رہا ہے۔ ماں نے بڑی ہی محبت کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا، صاف ستھرے کپڑے پہنائے، بال سنوارے اور باپ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ماں کو کیا خبر تھی کہ آج کا سفر کوئی عام سفر نہیں، آج ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے جا رہا ہے۔ بعض سفر زمین پر شروع ہوتے ہیں، مگر ان کی گواہی آسمان دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب دونوں باپ بیٹا راستے میں جا رہے تھے تو راستے میں شیطان بھی آیا ہوگا، کیونکہ شیطان کا کام ہوتا ہے اللہ کی راہ سے روکنا۔ اس نے خوب کوشش کی ہوگی کہ کبھی بھی جو باپ ہے وہ اپنے اللہ کا حکم ٹال دے۔ کبھی باپ کے دل میں وسوسے ڈالے ہوں گے، کبھی بیٹے کو ڈرایا ہوگا، کبھی کہا ہوگا کہ اے ابراہیم، بڑھاپے میں ملا ہوا بیٹا کہاں لے جا رہے ہو، کبھی کہا ہوگا کہ اسماعیل تمہیں ذبح کیا جانے والا ہے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے شیطان کی ہر بات کو ٹھکرا دیا، کیونکہ جن دلوں کے اندر اللہ کی محبت جاگ جائے وہاں شیطان کی آواز کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایمان جب مضبوط ہو جائے تو وسوسے راستہ بدل لیتے ہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر منا کی وادی میں پہنچ گئے، بیٹے کو زمین پر لٹایا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نہایت ادب کے ساتھ فرمایا، ابا جان، مجھے ذبح کرنے سے پہلے اپنی آنکھوں پر بھی بٹی باندھ لیجئے، اپنی آنکھوں پر بھی باندھ لیجئے، میری آنکھوں پر بھی باندھ دیجئے، کیونکہ آپ ایک باپ ہیں اور باپ کے جذبات ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری محبت اللہ کے حکم کے درمیان آ جائے اور آپ کے ہاتھ رک جائیں، اور میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیجئے تاکہ میں چھری کو دیکھ کر کہیں بے صبری نہ کر بیٹھوں، کہیں میں یہ نہ سوچ لوں کہ میرا باپ کتنا ظالم ہے جو بیٹے کی نرم و نازک گردن پر چھری چلا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا سوچو وہ بیٹا کیسا ہوگا جو اپنی جان سے زیادہ اللہ کے حکم کی فکر کر رہا تھا۔ وہ قربانی نہیں تھی، وہ وفاداری کی آخری حد تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، دونوں کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور پھر پوری قوت کے ساتھ چھری چلائی، مگر چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے کو نہ کاٹ سکی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ کوشش کی،
پھر بھی نہ کٹ سکا۔ آپ نے بےقرار ہو کر دعا کی، یا اللہ میری قربانی قبول فرما، میں خوشی کے ساتھ تیرے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے آیا ہوں۔ اے اللہ اس چھری کو حکم دے کہ یہ تیرے حکم کو پورا کرے۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری طاقت کے ساتھ دوبارہ چھری چلائی اور اسی لمحے اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی جگہ آسمان سے ایک عظیم مینڈھا بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا قربان ہو چکا ہے۔ آپ نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، مگر جب آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زندہ کھڑے ہیں اور ان کی جگہ ایک مینڈھا ذبح ہو چکا ہے۔ اسی وقت آسمان سے آواز آئی، اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، تم نے اپنی وفاداری ثابت کر دی۔ میرے بھائیوں، اس دن اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والوں کو یہ سبق دے دیا کہ قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، قربانی اپنے نفس کو، اپنی محبت کو اور اپنی سب سے پیاری چیز کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینے کا نام ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سے 5 موقع ہیں جن موقعوں پر بیوی کا ساتھ ضرور دینا چاہیے۔ اگر نہیں دو گے تو یاد رکھنا تمہاری عبادتوں سے برکت اٹھنے لگے گی، سکون ختم ہونے لگے گا۔ پہلا موقع وہ ہوتا ہے جب بیوی بیمار ہو، کسی درد میں مبتلا ہو، کسی تکلیف میں مبتلا ہو۔ میرے بھائیوں، اس وقت شوہر کا ایک ہی جملہ بیوی کی آدھی بیماری ختم کر دیتا ہے۔ وہ جملہ یہ ہے کہ اے میری بیوی میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میرے بھائیوں، عورت دوا سے پہلے احساس ڈھونڈتی ہے۔ عورت کو بیماری سے زیادہ شوہر کی بے رخی مارتی ہے۔ بعض عورتیں درد سے نہیں ٹوٹتی، شوہر کی خاموشی سے ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں عورت دل کے اندر فیصلہ کرتی ہے کہ میرا شوہر واقعی میرا اپنا ہے یا صرف نام کا اپنا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں دوسرا موقع کون سا ہے۔ دوسرا موقع وہ ہوتا ہے جب لوگ بیوی پر ناجائز الزام لگا رہے ہوں، اس کی عزت پر باتیں کر رہے ہوں، اس کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہے ہوں۔ اس وقت ایک عورت کو کسی ایسے شخص کی اشد ضرورت ہوتی ہے جو اس کے ساتھ کھڑا ہو، اس کا حوصلہ بنے اور دنیا کے سامنے یہ کہے کہ مجھے اپنی بیوی پر یقین ہے۔ کیونکہ میرے بھائیوں، عورت الزام سے کم اپنے شوہر کی خاموشی سے زیادہ مرتی ہے۔ آج بہت سے مرد ایسے ہیں جن کی عورتوں پر اگر کوئی الزام لگائے تو وہ الزام لگانے والوں کے ساتھ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی بیوی کا ساتھ ہی نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، عورت دل سے دور ہو جاتی ہے اور پھر وہی مرد کہتے پھرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارے گھر سے سکون کیوں ختم ہو گیا ہے۔ یاد رکھو، عورت اس مرد کو کبھی نہیں بھولتی جو پوری دنیا کے خلاف جا کر بھی اس کا ساتھ دے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گی تیسرا موقع کون سا ہے۔ تیسرا موقع وہ ہوتا ہے جب بیوی اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رو رہی ہو۔ میرے بھائیوں، عورت شادی کے بعد صرف گھر نہیں بدلتی، وہ اپنی پوری دنیا چھوڑ دیتی ہے، اپنا باپ چھوڑتی ہے، اپنی ماں چھوڑتی ہے، اپنا بچپن چھوڑتی ہے اور ایک اجنبی مرد کے ساتھ زندگی گزارنے آ جاتی ہے۔ ایسے وقت میں اگر شوہر ہی اس کو اکیلا چھوڑ دے تو عورت اندر سے پتھر بننے لگتی ہے۔ بعض عورتیں ہنستی بہت ہیں مگر ان کے دل روز روتے ہیں۔ چوتھا موقع وہ ہوتا ہے جب بیوی حمل کی حالت میں ہو یا بچے کی پیدائش کے بعد کمزور ہو۔ میرے بھائیوں، یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں عورت موت اور زندگی کے درمیان کھڑی ہوتی ہے۔ جسم ٹوٹ رہا ہوتا ہے، نیند ختم ہو چکی ہوتی ہے، درد الگ ہوتا ہے اور کمزوری الگ ہوتی ہے۔ اگر اس وقت شوہر غصہ کرے، لاپرواہی کرے یا عورت کو تنہا چھوڑ دے تو یاد رکھنا یہ زخم عورت زندگی بھر نہیں بھولتی۔ عورت اس وقت سونے کے زیور نہیں مانگتی، صرف شوہر کا ساتھ مانگتی ہے۔ اور پانچواں موقع وہ ہوتا ہے جب بیوی بڑھاپے کی طرف جا رہی ہو، چہرے کی رونق کم ہو رہی ہو، بال سفید ہونے لگیں، جسم کمزور ہو رہا ہو۔ میرے بھائیوں، یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں اصل مردانگی شروع ہوتی ہے۔